الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو دین عنایت فرمایا، جو مذہب اسلام عنایت فرمایا، اس اسلام کی اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام جہاں ہمیں ظاہری برائیوں سے، ظاہری کوتاہیوں سے، ظاہری نقصانات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ مذہب اسلام جہاں ہمیں ظاہری برائی سے بچاتا ہے، وہیں یہی مذہب اسلام ہمیں باطنی برائی سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ باطنی بیماری جس کی وجہ سے انسان ذہنی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ باطنی بیماری جس کی وجہ سے کئی گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ باطنی بیماری جس کی وجہ سے آپس کے اتحاد ختم ہو رہے ہیں، وہ باطنی بیماری جس کی وجہ سے ہزاروں محل اور کھوپڑی میں رہنے والے انسانوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، وہ باطنی بیماری جس بیماری کی وجہ سے دوست کا دشمن ہوتا جا رہا ہے، وہ باطنی بیماری جس بیماری کی وجہ سے پارٹیاں تباہ ہو رہی ہے، وہ بیماری جس بیماری کی وجہ سے کئی جماعت ٹوٹ چکی ہے، وہ بیماری ہے حسد کی بیماری۔ فرمایا گیا کہ حسد اتنا خطرناک جرم ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حسد آگ کی طرح ہے، جس طریقے سے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے، جس انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اللہ اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے، آپ جس ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آپ نے اپنا پیسہ بینک کے اندر جمع کیا، 50 لاکھ آپ نے جمع کیا، اور سال کے گزرنے کے بعد، ایک سال بعد آپ بینک کے اندر گئے کہ مجھے میرا پیسہ واپس دو۔ بینک کا منیجر آپ سے یہ کہے کہ آپ کے کھاتے میں کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب یہ بات کو سنیں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری ساری محنتیں کیوں ضائع ہو گئی۔ فرمایا یہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے، یہ حسد اتنی خطرناک گناہ ہے کہ فرمایا جب اس انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر حسد کی نقصانات کو بیان کیا جائے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے اس طریقے سے حسد انسان کے نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کو کھا لیتی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اسطورے کے مانند ہے، جس طریقے سے اسطوروں سے بال صاف ہو جاتے ہیں اس طریقے سے حسد سے لوگوں کے اعمال صاف ہو جاتے ہیں، اس کے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج دیکھا جائے تو یہ حسد کی برائی عام ہو چکی ہے، اکثر و بیشتر انسان میں حسد کی برائی پائی جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی سے جلنا، جس کو اپنے زبان کہتے ہیں، کسی سے کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، اس سے جل رہے ہیں کہ اللہ نے اسے یہ دولت کیوں دی ہے۔ کوئی انسان ترقی کر رہا ہے، اس سے جل رہے ہیں کہ یہ ترقی کیوں کر رہا۔ مثال کے طور پر کوئی کھپڑے کے گھر میں رہتا تھا، اللہ نے اسے دولت دی، وہ بلڈنگ میں رہنے لگا، دوسرے انسان کو حسد ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے ترقی کیوں کر رہا ہے۔ کوئی سواری پہ چل رہا تھا لیکن اللہ نے اسے ترقی دی، وہ اپنی سواری خرید لیا، دوسرے کو جلن ہو رہا ہے یہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا ہے۔ کوئی انسان ہے جو غربت میں زندگی گزار رہا تھا، اچانک اللہ نے اسے دولت دے دی، وہ تھوڑا سا ترقی کر گیا، دوسرا انسان جل رہا ہے یہ انسان ترقی کیوں کر رہا ہے۔ ایک طالب علم ہے جو علمی اعتبار سے بہت کمزور تھا لیکن کم وقت میں اللہ نے اسے مقبولیت دے دی، دوسرا اس سے جل رہا ہے، دوسرا اس سے حسد کر رہا ہے، یہ اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو خوبصورت ہے، دوسرا انسان اس سے حسد کر رہا ہے، یہ اتنا زیادہ خوبصورت کیوں ہے۔ یعنی اس کی تمنا کرنا، یہ سوچنا کہ اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور یاد رکھیے حسد اتنی خطرناک گناہ ہے، حسد اتنا خطرناک گناہ ہے، اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے حسد کا
کہ آپ جس کے بارے میں حسد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے حسد سے اس کو نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن جو حسد کرتا ہے اسے خود اس حسد سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان اپنے آپ میں کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ کسی کی ترقی دیکھی برداشت نہ ہوا، کسی کی دولت دیکھی برداشت نہ ہوا، کسی کا حسن دیکھا برداشت نہ ہوا، حسد کرنے پر لگ گئے۔ اور اس لیے یہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر اور اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی جو کی گئی تھی وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی نے نماز کو چھوڑا ہو، کسی نے روزے کو چھوڑا ہو، کسی نے زکات نہ دی ہو، کسی نے شراب پی ہو، کسی نے زنا کی ہو، کسی نے بدکاری کی ہو۔ نہیں نہیں، آپ تاریخ کی کتاب کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا جب اللہ نے سب سے پہلے ابلیس کو جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آگ سے بنا، یہ تو مٹی سے۔ حسد اس کو کھا گئی، حسد کی وجہ سے ابلیس اللہ کا مردود بنا، ابلیس کو حسد نے برباد کر دیا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے چلیے، جب اسی حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ صرف اور صرف حسد کی بنیاد کی وجہ سے۔ یہ حسد اتنا خطرناک جرم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، اسے کنویں کے گاڑ میں جا کے گرا دیا، کنویں کے اندر اسے ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے بھائی کی تعظیم نہیں کی تھی؟ کیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو گالی دیا تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر ظلم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف حسد، ایک جلن جو تھی، اس حسد نے یوسف کے بھائیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے عزیزان محترم حسد سے بچیے، یہ حسد اتنا خطرناک بیماری ہے، اس سے دوسروں کو نقصان تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے حسد کرنے والے کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ تو کسی کی ترقی دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی کی خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے حسد کرنا بند کر دیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے حسد کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہے، کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، کسی کو حسن ملا اللہ نے دی ہے، کسی کو عزت ملی اللہ نے دیا، یہ ساری چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کے حسد کرنے سے کسی کی نعمت ضائع بھی نہیں ہو جاتی۔ اگر حسد کرنے سے نعمتیں ضائع ہوتی تو سارے مالدار آج غریب ہو چکے ہوتے، اگر حسد کرنے سے نعمتیں ضائع ہوتی بڑے بڑے عزت دار لوگ ذلت کے گاڑ میں جا گرے ہوتے۔ لیکن آپ کے حسد سے دوسروں کا نقصان ہو نہ ہو لیکن خود کا نقصان ضرور ہوتا ہے، اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ یہ سوچئے نا کہ جو اللہ دیا آپ کو آپ اس پر خوش رہیے، اپنی قسمت پر خوش رہیے، ہمیشہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش دیکھنا پسند کیجئے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا؟ یہ حسد انسان کے دل میں آ جاتی ہے، کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے، وہ چاہے دیندار ہو، بے دین ہو، جاہل ہو، عالم ہو، کسی کے اندر بھی حسد کی برائی آ سکتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہو اس کے بارے میں دعا کرنا شروع کیجیے۔ مثال کے طور پر کوئی ترقی کر رہا ہے، آپ کو اس سے جلن ہو رہا ہے، کسی کو اللہ نے عزت دی آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا بلڈنگ بنا لیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پیدل چلتا تھا سواری پہ چلنے لگے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ دل تو نہیں چاہے گا کہ دعا کرے لیکن پھر بھی دعا کیجیے کہ اللہ اس کے مال کے اندر اور برکت دے، اس کی عزت میں اور برکت دے، اس کی شہرت اور بھی زیادہ ہو جائے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اس دعا کی برکت سے آپ کے دل کے اندر حسد کی برائی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے جس شخص سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جس سے آپ جل رہے ہیں، اس کی تعریف کرنا شروع کیجئے لوگوں کے سامنے، بار بار اس کی تعریف کیجئے۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے یہ حسد آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس حسد کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی ایسی مذمت بیان کی کہ آپ نے فرمایا جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے کتنا خطرناک جرم ہے یہ حسد. اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیے. اگر کسی کی نعمت دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی مالدار بنا دے. کسی کے علم پر آپ کو حسد ہو رہا تو آپ محنت کیجیے, اللہ آپ کو بھی عالم دین بنائے. آپ کو کسی کی شہرت دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا, آپ بھی دعا کیجیے اللہ آپ کو بھی عطا کر دے. یہ چیز جائز ہے کہ آپ کسی کی دولت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے اللہ ہمیں بھی دولت مند بنا دے. آپ کسی کو دیکھ کر یہ تمنا کرے اللہ ہمیں بھی دیندار بنا دے, یہ جائز ہے. لیکن کوئی یہ تمنا کرے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کا برباد ہو جائے, کوئی دولت مند ہے وہ غریب ہو جائے, کوئی طاقتور ہے وہ کمزور ہو جائے, کسی کی شہرت ہے وہ ذلیل ہو جائے, یہ ساری چیزیں حسد ہے. اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائیے. اس حسد سے اس امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا. آج جو تباہی بڑھی ہوئی ہے, آج جو معاشرہ اور سماج کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ جو پائی جاتی ہے وہ حسد کی بیماری کی وجہ سے پائی جاتی ہے. اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی حسد جیسی برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.